حضرت ابو سعید بن مالک بن سنان خضری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود تھے اور تمام صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم سے پہلے امتوں میں ایک شخص گزرا، یقیناً آپ نے یہ روایت اور یہ واقعہ سنا ہوگا کہ تم سے پہلے امتوں میں ایک شخص گزرا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 ایک کم 100۔ تو وہ ایک عالم کے پاس گیا، ایک پادری کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کر کہا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس پادری نے، اس عالم نے کہا کہ اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس قاتل نے کیا کیا؟ اس قاتل نے اس پادری کو بھی مار دیا۔ اس نے کہا یہ میں 100 کا حصہ تو پورا کروں نا، 99 ہو گئے ہیں۔ اس نے کتنے قتل ہو گئے؟ اس کے 100 قتل ہو گئے۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ کوئی مجھے بڑے عالم کا پتہ بتاؤ، میں اس کے پاس جاؤں اور اپنے اس سوال کا جواب اس سے لے سکوں۔ تو کسی نے بتایا کہ ایک بستی میں بہت بڑا عالم بیٹھتے ہیں، یقیناً تمہارے اس سوال کا جواب ان کے پاس ہوگا۔ تو وہ ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کا بڑا چرچا سنا ہے، میں نے 100 قتل کیے ہیں، 100 قتل، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ اللہ کا نیک بندہ فرماتا ہے ہاں تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ ارے اس خدا پر شکر کرو کہ جو 100 قتل کرنے کے بعد بھی بندے کو معاف کر دیتا ہے، کہ جو بندہ 100 قتل کر دے پھر بھی اس کے بعد توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عالم نے کہا کہ تم ایک بستی میں چلے جاؤ، وہ نیکوکاروں کی بستی ہے، وہاں اللہ کے نیک لوگ بستے ہیں، وہاں اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، تم اس بستی میں چلے جاؤ، ادھر جا کے توبہ کرو اور پھر واپس نہ آنا، وہیں پہ رہنا۔ وہ نیت کرتا ہے، وہ روانہ ہو جاتا ہے اس سفر پر، اور جب وہ راستے میں ہوتا ہے تو موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کی رحمت کا فرشتہ بھی آ جاتا ہے، اللہ کا غضب اور انعام نازل، غضب نازل کرنے والا فرشتہ وہ بھی آ جاتا ہے۔ اب دونوں اس بحث میں شروع ہو جاتے ہیں۔ غضب والا فرشتہ، عذاب والا فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے 100 قتل کیے، یہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ کا رحمت نازل کرنے والا فرشتہ وہ کہتا ہے کہ اس کی نیت توبہ کی تھی اور یہ نیت توبہ کے راستے پر تھا اور یہ توبہ کرنے والا تھا، لہٰذا میں اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ اب فیصلہ اس طرح ہوگا کہ راستہ ناپا جائے، اگر تو یہ اپنی بستی سے نکلا ہے اور اس بستی سے دور ہے تو یہ دوزخ والے فرشتے کے حوالے کر دو اسے، اور اگر یہ راستے میں نکلا ہے اور اس سے بستی جو نیکوکاروں کی بستی ہے اس کے قریب ہے تو اسے جنت میں داخل کر دو۔ تو جب راستہ ناپا گیا تو وہ ایک بالش نیکوکاروں کی بستی کے قریب تھا۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ 100 قتل اس نے کیے، لیکن اس کے بعد اسے سچے دل سے توبہ کر رہی ہے، اب دوزخ نہیں، اب اسے جنت میں داخل کر دو۔ اور صحیح مسلم میں روایت ہے، اور کیا روایت ہے
کہ اللہ نے راستے کو خود حکم دیا کہ اے راستے تو ادھر سے قریب ہو جا ادھر سے دور ہو جا تاکہ میں اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ارے اللہ تو بہانے تلاش کر رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کروں، بس ہم ہی غافل ہیں، ہم ہی بھٹکے ہوئے ہیں اور اللہ سے دور ہیں۔ ارے آئیں نیت کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔